دعا مانگیں۔ ہمارے بزرگ آسمانی باپ ہم طرح کر کرتے ہیں، تیری موجودگی کے لیے اور ہمارا یقین ہے کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور جب ہم تیرے کلام پر دھیان کرنے کو ہیں، اے خداوند ہمیں اپنے قدوس کا گہرا نشہ بخش دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تشریف رکھیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج کا دن ہماری زندگیوں میں بخشا، اور آج روزوں کا 5واں اتوار ہے، اور آپ میں جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ آج اتوار آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے اتوار ہم نے اس بات کو خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ ہم کس طرح زندگی کی جو آزمائشیں ہیں ان پر غالب آ سکتے ہیں، اور پھر دوسرے اتوار جب یسوع کوہ طور پر تھا اور اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے تو ہم نے اس بات پر غور کیا اور اس امید کو اپنے اندر لیا کہ جس طرح یسوع کی شکل تبدیل ہوتی ہے، وہ جلالی ہو جاتا ہے، اسی طرح اس زندگی کے بعد ہم بھی اس جلال میں، اس تجلی میں شامل ہو جائیں گے۔ اور تیسرے اتوار ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم نے باغبان کے رویے کو اپنانا ہے، جو درخت کو اکھاڑنے نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ اس کو اور وقت دیا جائے اور میں اس کو ماحول دوں گا اور یہ پھل دے گا۔ اور پھر چوتھے اتوار ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ایک بیٹے کے واپس لوٹنے پر اس کا باپ کتنا جشن مناتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور آج جس بات پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہیکل کے اندر رونما ہوتا ہے، اس کے جو آؤٹر ایریا ہے وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اور جب ہم ہیکل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر فوراً فقیہ، فریسی اور شرع کے جو عالم ہیں ان کا تصور ابھر کر آتا ہے، اس لیے کہ وہ سب لوگ ہیکل کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، ہیکل کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اب جب ہم فقیہوں اور فریسیوں کی بات کرتے ہیں، شرع کے عالموں کی بات کرتے ہیں، تو یسوع فقیہ، فریسی اور شرع کے عالموں کے اندر ہمیشہ کرٹیسزم کی، تنقید کی جنگ رہتی تھی، اور یسوع مسیح جو ہے وہ فقیہ، فریسیوں اور شرع کے عالموں کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی
قبروں کی مانند ہو، جو کہ باہر سے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن تمہارا اندر جو ہے وہ کالا ہے، بدبودار ہے۔ اور اسی طرح شرع کے عالم، فقیہ فریسی کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جب وہ یسوع پر تنقید نہیں کرتے تھے، اور بہت دفعہ وہ یسوع مسیح کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع پطرس کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ اس کے پاؤں کو اپنے بالوں کے ساتھ صاف کرتی ہے، تو فقیہ فریسی شرع کے عالم وہاں اس کے پیچھے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس قسم کا ربی ہے، کہ یہ عورت کیسی ہے، اس کی ریپیوٹ کیسی ہے۔ اور پھر جب یسوع زکئی کے گھر جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا ربی ہے کہ یہ محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ لیکن یسوع جو ہے وہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا اور کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع اور یہ شرع کے عالم جو فریسی لوگ ہیں، ان کے درمیان جو جھگڑا ہے، جو بون آف کنٹینشن ہے، وہ کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ فقیہ فریسی شرع کے عالم یہ بڑی طاقتور لوگ تھے۔ ان کا معاشرے کے اندر اثر و رسوخ تھا، ہیکل میں ان کا بڑا روب دبدبا تھا اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن جب یسوع نے اپنی منادی شروع کی، مردوں کو زندہ کرنا شروع کیا، اندھوں کو آنکھیں دینا شروع کی، تو ان کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے ان کی دکانداری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے۔ ان کے پیچھے سے ہجوم ہٹ کر یسوع کے پیچھے جا رہا ہے، اور یہ یسوع سے خطرہ محسوس کرنے لگے، اور اس وجہ سے یہ یسوع کے مخالف ہو گئے، اور ان کی کوشش تھی کہ یسوع کو پکڑا جائے اور اس کو مار دیا جائے۔ لیکن عوامی طور پر یہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یسوع کے بھی فالوور تھے، یسوع کے پیچھے بھی ایک ہجوم تھا، اور اس لیے یہ کوئی قانونی نقطہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کو کوئی ایسا قانونی جواز مل جائے کہ یہ یسوع پر مقدمہ چلائے اور یسوع کو سزا ہو جائے اور یہ مارا جائے۔ اور اس لیے آج کی انجیل مقدس کے مطابق یہ ایک ایسی عورت کو لاتے ہیں جو عین زنا کے وقت پکڑی جاتی ہے، کیونکہ احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ جو کوئی شخص مرد یا عورت زنا کرتا ہے ان دونوں کو کیا کیا جائے؟ جان سے مار دیا جائے۔ لیکن یہ فقیہ فریسی، یہ شرع کے عالم ایک عورت کو لے کر یسوع کے پاس آتے ہیں۔ اب پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے
کہ عین زنا کے وقت یہ پکڑی جاتی ہے، تو جو اس کے ساتھ میل تھا وہ کہاں تھا؟ سزا تو دونوں کے لیے ہے، لیکن یہ فقی فریسی، یہ یہودی صرف ایک عورت کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ولنریبل سمجھا جاتا تھا، اور اس لیے وہ اس کو یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اور شریعت کے مطابق یہاں ہمیں فقی فریسیوں اور شرع کے عالموں کی پہلی بے انصافی نظر آتی ہے کہ وہ انصاف نہیں کر رہے۔ لانا تو دونوں کو چاہیے تھا، لیکن جہاں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے وہاں اس قسم کا رویہ لوگ اپناتے ہیں۔ اور اگر اسی رویے کو آج ہم اپنے چوگرد دیکھیں تو بہت دفعہ جو کمزور شخص ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی بڑی پوزیشن نہیں ہوتی، جو معاشرے کا کمزور شخص ہوتا ہے، لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، لوگ اس کو پریشرائز کرتے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو اثر و رسوخ والا ہے، جو پوزیشن پر ہے، وہ کرپشن بھی کرتا ہے، بدعنوانی بھی کرتا ہے، غلط چیزیں بھی کرتا ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرے یا اسے کوئی ایسی چیز بتا سکے جس سے اس کی زندگی میں سدھار آ سکے۔ اور یہ ہماری سوسائٹی کا اس وقت بھی اور آج بھی یہ المیہ ہے۔ اور پھر اگر ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو آج بھی جب ڈائیورس کا معاملہ آتا ہے تو ہمیشہ عورت کو ڈائیورس دی جاتی ہے اور مرد کو ہمیشہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ ہماری مشکلات ہیں، کلچر کی، سوسائٹی کی۔ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس عورت کو سنسار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس عورت کو مارنا نہیں چاہتے تھے، اس کو تو وہ ایز اے بیٹ، جس طرح کبھی جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کنڈی کے آگے کوئی گوشت کا ایک پیس لگاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں اور پھر اس سے مچھلی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو شرع کے عالم تھے، بنیادی طور پر ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ عورت نہیں تھی، ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ یسوع مسیح تھا۔ اس عورت کو وہ کیوں ٹارگٹ کرتے، کیوں اس کو مارتے؟ کیونکہ اس عورت سے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس نے نہ ان کی کرسی چھیننی تھی، نہ ان کا بزنس بند کرنا تھا، اور نہ ہی ان کے پیچھے سے اس کراؤڈ کو ہٹانا تھا جو ان کے پیچھے تالیاں بجا رہا تھا۔ اس عورت کو تو صرف یسوع کو پکڑنے کے لیے، یسوع پر مقدمہ چلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور اس ناطے سے وہ کوئی شریعت جو ہے اس کو پورا نہیں کر رہے تھے۔ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ
احبار 20ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ دونوں کو مارا جائے۔ تو اس لیے وہ یہ ساری سازش، سارا پلان جو تھا وہ یسوع کو پکڑنے کے لیے کر رہے تھے۔ اور جب وہ آتے ہیں اس عورت کو لے کر، تو اس وقت صبح سویرے کا ٹائم تھا اور یسوع مسیح ہیکل کے باہر جو تھا وہ تعلیم دے رہا تھا۔ اور جب وہ اس عورت کو لے کر آتے ہیں تو وہ سارے ایک سرکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے بیچ میں اس عورت کو اور یسوع کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ بولتے جاتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگتا ہے۔ لیکن وہ بولتے ہیں اور پھر یسوع کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تم میں سے جو بے گناہ ہے، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، وہ پہلا پتھر جو ہے وہ اس عورت کو مارے۔ اور یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ یسوع زمین پر کیوں لکھ رہا تھا؟ اور مفکرین کا کہنا ہے کہ جہاں یسوع لکھ رہا تھا وہ فرش نہیں تھا، وہ پکی زمین نہیں تھی، وہ ریتلی زمین تھی اور وہاں ڈسٹ تھی، اور یسوع ڈسٹ پر لکھ رہا تھا، یسوع ریت پر لکھ رہا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کلچر میں ایک فریز بولی جاتی ہے، پتھر پہ لکیر، لوہے پہ لکیر، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو بات کہہ دی گئی ہے، جو لکھ دیا گیا ہے، وہ اب مٹ نہیں سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یسوع جب ریت پہ لکھتا ہے، جب ڈسٹ پہ لکھتا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے۔ اگر شریعت میں اس کی سزا لکھی ہے تو یہ سزا جو ہے یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یسوع جو ہے وہ سزا دینے نہیں آیا، بلکہ وہ کس کام کے لیے آیا ہے؟ وہ زندگی دینے آیا ہے۔ اور جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع انگلی ہی سے کیوں لکھ رہا ہے؟ خروج کی کتاب اس کے 30ویں باب کی 18ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ خاص طور پر کنگ جیمز ورژن میں ہے، کہ جب خدا نے موسیٰ کو 2 لوئیں دیں اور اس پر 10 حکم لکھے ہوئے تھے، تو خدا نے وہ 10 حکم جو تھے وہ کس سے لکھے تھے؟ اپنی انگلی سے وہ 10 حکم لکھے تھے۔ تو جب پہلی شریعت دی گئی، that was written by the finger of God، کہ وہ خدا کی انگلی سے لکھی گئی، اور اب یسوع جو ہے وہ شریعت کی ایک نئی تشریح کر رہا ہے اور شریعت کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع شریعت کو منسوخ کر رہا ہے، بلکہ یسوع جب شریعت کو ایک نئے انداز میں پورا کر رہا ہے، تو جس طرح باپ نے اس شریعت کو انگلی سے لکھا تھا، یسوع بھی ایک نئی شریعت جو فضل کی شریعت ہے،
جو رحم کی شریعت ہے اس کو اپنی انگلی سے لکھتا ہے۔ اور جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب یسوع لکھ کیا رہا تھا؟ یسوع لکھ کیا رہا تھا؟ اور بائبل جو ہے وہ اس کے بارے میں خاموش ہے کہ یسوع کیا لکھ رہا تھا۔ لیکن ایک روایت جو ہے یہ ہمیں مقدس جروم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور مقدس جروم کہتا ہے کہ وہ ان الزام لگانے والوں کے گناہ جو تھے ان کو زمین پر لکھ رہا تھا۔ اور آپ کو جیسے شروع میں نے بتایا کہ وہ ایک دائرے میں کھڑے تھے، یسوع اور وہ خاتون ان کے بیچ میں کھڑے تھے، اس لیے کہ یسوع اور وہ خاتون دونوں ان کا ٹارگٹ تھے۔ اور جب یسوع کہتا ہے کہ جو تم میں بے گناہ ہے وہ پہلا پتھر مارے، تو وہ قریب آ کر جب یسوع کے قریب وہ عورت کھڑی ہے تو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، ان کا اپنا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گناہ سے مبرہ نہیں ہے، اور وہ وہیں پر پتھر پھینکتے ہیں اور ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے بزرگوں سے لے کر آخری بندے تک چلے جاتے ہیں، اور پھر یسوع پھر کھڑا ہوتا ہے اور یسوع اس عورت سے کہتا ہے کہ کیا تیرے پر کسی نے کوئی فتویٰ تو نہیں دیا، کوئی سزا کا حکم تو نہیں دیا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں۔ تو یسوع کہتا ہے کہ میں بھی تجھ پر کوئی سزا کا حکم نہیں کرتا، اور جا آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اب اس کو جوڑیں اس کے ساتھ جہاں یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم سنائے، بلکہ وہ اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں، اور زندگی بھی ایسی ویسی نہیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور یہ یسوع کی زندگی کا مقصد ہے کہ یسوع کیوں اس دنیا میں آتا ہے، اور اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ لوگوں پر فتوے صادر کرے، لوگوں پر الزام لگائے۔ اور آج ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں برا ہے، فلاں نے یہ غلط کام کیا ہے، وہ سزا کے لائق ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ جب خداوند کسی پر فتویٰ صادر نہیں کرتا تو پھر میں اور آپ کیوں ایک دوسرے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یسوع مسیح زکئی کو جانتا تھا کہ زکئی گنہگار ہے، لیکن زکئی کو وہ برا نہیں کہتا۔ اس کو پتا تھا کہ جو عورت اس کے پاؤں اپنے بالوں سے صاف پونچھ رہی ہے وہ کیسی عورت ہے، لیکن وہ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اس کو یہودا اسکریوتی کا پتہ ہے، لیکن اس پہ کوئی الزام نہیں لگاتا۔ اس کو اس عورت کا بھی پتہ ہے، لیکن اس عورت پر بھی کوئی الزام نہیں لگاتا۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کو میرے اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا پتہ ہے کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں، لیکن وہ ہم پہ بھی کوئی الزام نہیں لگاتا، فتویٰ نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑے وقت کے لیے سوچیں کہ وہ فتویٰ صادر کر دیتا تو اس عورت کا کیا حال ہونا تھا؟ پتھر تو انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، پھر پتھر چل جانے تھے اور عورت کی ڈیتھ ہو جانی تھی، عورت نے مر جانا تھا۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ یسوع کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ فتویٰ صادر کرتا اور ایک عورت کو مروا دیتا؟ یسوع کی زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ یسوع کی زندگی کا مقصد دوسروں کو زندگی دینا تھا، نہ کہ دوسروں کی زندگیاں لینا تھا۔ آج ہم اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے لوگوں کا سکون برباد کرتے ہیں، ایون کہ لوگوں کی زندگیاں لے لیتے ہیں۔ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ یسوع کی زندگی کا مقصد موت دینا نہیں بلکہ زندگی دینا ہے۔ یسوع کے آنے کا مقصد تفرقات کو، دوریوں کو مٹانا ہے۔ یسوع کے آنے کا مقصد سزا کا حکم نہیں دینا بلکہ معاف کرنا ہے۔ یسوع کے آنے کا مقصد لوگوں کو رد نہیں کرنا بلکہ گلے سے لگانا ہے۔ اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع اس پر سزا کا حکم نہیں کرتا تو یسوع گناہ کو پروموٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یسوع اس سے کہتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنا۔ یسوع کو گناہ سے نفرت ہے لیکن گنہگار سے پیار ہے۔ یسوع گنہگار کو بچاتا ہے اور گناہ کو ایکسپوز کرتا ہے۔ یسوع گنہگاروں پر فتویٰ نہیں لگاتا بلکہ اس کے باپ نے وہ فتویٰ بیٹے پر دے دی اور یسوع نے وہ سزا، وہ عدالت اپنے اوپر لے لی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے، ہمیں نجات کی ضرورت ہے، اور اسی لیے یوحنا اصطباغی یسوع کو دیکھ کر کہتا ہے، دیکھو خدا کا برہ، دیکھو خدا کا برہ، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد آپ یہی الفاظ سنیں گے اور اس کے خون اور بدن میں شریک ہوں گے۔ تو پھر جب یسوع اپنے خون اور بدن کے ذریعے مجھ میں آ جاتا ہے، آپ میں آ جاتا ہے، تو پھر ہمارا رویہ فقی فریسیوں کی طرح فتوے دینے والا نہیں بلکہ یسوع والا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ سہ جائیں، سب کچھ برداشت کر جائیں اور بہتوں کی زندگیوں کو سیراب کر جائیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت دے۔ آمین۔